السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں مخدوم شہاب الدین۔ ناظرین، مقبوضہ وادی کے اندر بھارت تمام تر انسانیت کے خلاف جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے۔ مظلوم اور نہتے کشمیریوں کے خلاف فوج کا استعمال ہو، کشمیریوں کو جیلوں میں قید کرنا ہو، گھروں میں نظر بند کرنا ہو، یا پھر ڈور ٹو ڈور سرچ آپریشنز کی آڑ میں شہریوں کی زندگی کو عذاب بنانا ہو، بھارت ان تمام تر جرائم کا ارتکاب کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ مقبوضہ وادی میں تاریخ انسانی کا سب سے طویل ترین لاک ڈاؤن بھی نافذ کر دیا گیا ہے۔ اسی سب پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر آزاد ریاست جموں و کشمیر سردار مسعود خان صاحب۔ سردار صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس بہتر انسائٹ ہے، آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ مقبوضہ وادی میں بھارت کن کن جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے اور کس طرح سے کشمیریوں کی زندگی اجیرن بنائی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ بھارت آخر کر کیا رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ گزشتہ 5 اگست سے لے کر اب تک جو ہے، یہ کشمیر کی تاریخ میں 1947 سے لے کر اب تک ایک بدترین دور کا آغاز ہو چکا ہے۔ 1947 بھی بہت المناک تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جموں اور کشمیر کے ایک حصے کے اوپر قبضہ ہوا۔ اس کے بعد جو جموں میں تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب لوگ مارے گئے تھے، 5 لاکھ لوگ جو ہے وہ کشمیر سے پاکستان کی طرف انہوں نے رخ کیا مہاجرین کی شکل میں۔ تو وہ سال بھی بہت دل خراش تھا۔ پھر ہم نے کئی حادثے دیکھے ہیں، 1965، پھر 1971، اس کے بعد 1999، پھر جو پورے 90 کی دہائی ہے۔ لیکن میں اسے سب سے بدترین دور اس لیے کہتا ہوں کہ اس میں کشمیریوں سے ان کی شناختی چھین لی گئی ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ ان کو جو ایک قسم کی نام نہاد آٹونومی دی ہوئی تھی وہ ختم کر دی گئی ہے، ان کی زمین کے اوپر قبضہ کیا گیا ہے۔ وہاں باقاعدہ ہندوستانی فوجی حملہ آور ہوئے، یعنی پہلے ان کی فوج جو تھی وہ 7 لاکھ کے قریب تھی، اسے 2 لاکھ بڑھایا گیا، 9 لاکھ فوجی حملہ آور ہوئے اور لوگوں کو گھروں میں نظر بند کر دیا، پورے کے پورے کشمیر کو محبوس کر دیا، محاصرہ کر لیا کشمیر کا۔ اس کے بعد اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور کہا کہ یہ یونین ٹیریٹریز ہیں، یہاں لوگوں کا کوئی کام نہیں، وہ دلی فیصلہ کرے گی کہ کیسے جو ہے ان علاقوں کو کنٹرول کرنا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے جعلی نقشے جاری کیے جس میں انہوں نے ان علاقوں کو، مقبوضہ علاقوں کو ہندوستان کا حصہ دکھایا۔ صرف یہی نہیں بلکہ انہوں نے گلگت اور بلتستان کو بھی، جو ہمارا گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو بھی انڈین جغرافیائی حدود میں شامل کر لیا۔ تو اس سال اپریل میں انہوں نے یہ نیو ڈومیسائل رولز نافذ کی، جس کا مطلب یہ ہے کہ چلیں محاصرہ تھا، ایک مقبوضہ علاقہ تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ اب یہ زمین جو ہے جموں اور کشمیر کی مقبوضہ علاقے کی زمین جو ہے وہ کشمیریوں کی نہیں ہے، اس پہ ہندو آ کے آباد ہوں گے، اور ان کے جو سکونت کے یا رہائش کے جو حقوق تھے، مسلمہ حقوق تھے، ان کو واپس چھین لیا۔ اب جو ان کا روزگار ہے یا جو ایسے جابز تھے جو ان کے لیے مخصوص تھے وہ ان سے لے لیے جائیں گے۔ اور اسے میں انگریزی میں کہتا ہوں کہ 3 چیزیں وہاں ہوئی ہیں۔ ایک مکمل طور پر ڈس انفرینچسمنٹ ہوئی ہے، دوسرا ڈسپوزیشن ہوا ہے، اور تیسرا جس کی تیاری کی جا رہی ہے کہ ان کو کس طریقے سے ڈسپلیس کیا جائے کہ وہ نقل مکانی کرے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بدترین دور ہے۔ ایک اور وجہ بھی ہے اسے بدترین دور کہنے کی، کووڈ-19 کے پردے میں۔ ایک تو انہوں نے یہ نیو ڈومیسائل رولز نافذ کیے ہیں جو کہ بین الاقوامی قانون کی صریحاً خلاف ورزی ہے، خاص طور سے جو آرٹیکل 49 آف دا 4th جنیوا کنونشن، آئی سی سی اسٹیٹیوٹ، ایڈیشنل پروٹوکول 1، سلامتی کونسل کے، اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کی درجنوں قراردادیں، یہ سارے کے سارے ان اقدامات کو، اس قسم کے آبادی کی نقل مکانی کو جو ہے، یعنی لوگوں کو باہر سے لانا اور کسی مقبوضہ علاقے میں آباد کرنا، یہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اور وہاں جو جن جرائم کا ارتکاب ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے نسل کشی۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ امریکہ کی ایک تنظیم نے کہا ہے جس کو جینوسائیڈ واچ کہتے ہیں۔ اس کے بعد نسلی تطہیر ہو رہی ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ باہر سے لا کے ہندوؤں کو آباد کیا جا رہا ہے، ہندوؤں کو مخصوص مراد دی جا رہی ہیں، اور مسلمانوں کے اوپر خاص طور سے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تیسرا جو ہے یہ وار کرائم ہے، یعنی کانفلکٹ زون ہے، تو اس میں وہ غیر متحارب لوگ جو ہیں ان کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں۔
تو اس قسم کے جو ہے سنگین جرائم جب ان کا مجموعہ ہوتا ہے تو ان کو کہتے ہیں انسانیت کے خلاف جرائم، یعنی کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی۔ یہ باقاعدہ قانون کی ایک اصطلاح ہے جن کا ارتکاب ہو رہا ہے، لیکن وہاں جواب دہی نہیں ہے۔ دوسرا پہلو جو ہے وہ ہے کہ اسی کووڈ-19 کے پردے میں انہوں نے نوجوانوں کو چن چن کر مارنا شروع کر دیا ہے۔ کہتے تو ہیں کہ یہ محاصرے اور تلاشی کے آپریشنز ہیں، لیکن اصل میں یہ سارے کے سارے جعلی مقابلے ہیں، جس کو آپ سٹیجڈ انکاؤنٹرز کہیں گے یا فیک انکاؤنٹرز کہیں گے، اور ان میں ان کو مارا جاتا ہے، عورتوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، جنسی تشدد کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے یعنی کشمیر میں قیامت صغریٰ نہیں ہے، قیامت کبریٰ ہے، اور دنیا کے کسی خطے میں اس قسم کے مظالم نہیں ہو رہے۔ یہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جتنے اس وقت مخصوصاً جموں و کشمیر میں ہو رہے ہیں، اور یہ جرائم کا ارتکاب کر رہی ہے ہندوستان کی فسطائی حکومت، جو ہندوتوا پہ یقین رکھتی ہے۔ اس کو جو سارے کا سارا جو اس کا فیول آتا ہے وہ ہے راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ کی طرف سے، اور جس کا یہ نظریہ ہے کہ ہندوستان کو مسلمانوں سے یا کرسچن سے یا سکھ سے یا باقی جو مذاہب سے تعلق رکھنے والے ہیں، یہاں تک کہ جو دلت ہیں، ان سے پاک کرنا چاہیے۔ اور اکھنڈ بھارت کا ان کا تصور ہے کہ جو بھارت کی جغرافیائی حدود ہیں وہ کہیں افغانستان سے شروع ہو کر راس کماری تک جاتی ہیں، اور اس کے بعد بحیرہ ہند کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے پچھواڑے کی ایک جھیل ہے، جس کے اوپر ان کا پورے کا پورا یعنی اٹ از دیئر بیک یارڈ۔ تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس قسم کی فسطائی اور سامراجی سوچ کا نہ صرف کشمیری نشانہ بن رہے ہیں، کشمیری تو اس کا بدترین نشانہ ہے، بلکہ ہندوستان کے مسلمان بھی اس کا نشانہ بن رہے ہیں۔ اچھا سردار صاحب، ایک اور بڑی اہم چیز یہ ہوئی ہے کہ جو انڈیا کی طرف سے مسلم میجورٹی سٹیٹس آف دی آکوپائڈ ٹیریٹری اسے بدلنے کے لیے جو بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور جو بھی ابھی ڈومیسائل لا ہے اس پہ عمل درآمد ہوا، ایون کووڈ کی سچویشن میں انہوں نے کہا کہ 14 دن کے اندر انہیں کرنا ہی کرنا ہے، انہیں جو سول سرونٹس ہیں اس پہ عمل درآمد گورکھاز کو بھی مل رہی ہیں۔ تو اس ساری سچویشن میں انڈیا کا الٹیمیٹ جو موٹیو ہے وہ کیا ہے کہ کسی فیوچر پلیبیسائٹ کو وہ افیکٹ کرنا چاہ رہا ہے، یا کس طرف وہ چاہتا کیا ہے اس وقت؟ صحیح سوال پوچھا۔ ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ آبادی کا تناسب تبدیل کر رہا ہے، اور اس میں کئی کیٹیگریز شامل ہیں۔ ایک جو ہے آرمڈ فورسز کے لوگ جو وہاں رہے ہیں، ان کی فیملیز، ان کے بچے، اس کے بعد سول سرونٹس جو ہے جو وہاں 10 سال تک رہے ہیں، ان کے بچے وہاں رہے ہوں یا نہ رہے ہوں، ان کو بھی شہریت کے حقوق دے دیے جائیں گے، ملازمت کے، تعلیم کے حقوق دے دیے جائیں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے جو وہاں شرنارتھی ہیں، جو ہندو شرنارتھی جو ہیں جموں میں ہیں، وادی کشمیر میں ہیں، ان کو یہ پہلے سے سٹیٹس حاصل نہیں تھا، اب یہ سٹیٹس دے دیا جائے گا۔ اور پھر جو ہے مائیگرنٹ ورکرز جو ہیں جو پورے ہندوستان سے آئے ہوئے ہیں پہلے سے، ان کی بھی تعداد لاکھوں میں ہے، یعنی ہندوستان کے طول و عرض سے وہ آ کے وہاں کام کرتے ہیں۔ تو ان کو جو ہے ایک جگہ سے سرٹیفکیٹ لینا ہے کسی ریہیبلیٹیشن کمشنر سے، تو اس کے بعد ان کو بھی یہ حقوق مل جائیں گے۔ تو مجموعی طور پر ابتدائی اندازوں کے مطابق 2 ملین کے قریب یا 20 لاکھ کے قریب جو ہے وہاں لوگ آباد کر دیے جائیں گے۔ اس وقت مسلمانوں کی آبادی جو ہے وہ 68% ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اعداد و شمار قابل اعتبار نہیں ہے۔ اگر صحیح طریقے سے دیکھا جائے، وہاں جو جموں کی جو 6 ڈسٹرکٹس ہیں ان میں بھی کسی طریقے سے ری ڈسٹرکٹنگ کے ذریعے جو ہے یا نئی حلقہ بندی کے ذریعے ان کو بھی جو ان کی میجورٹی کو گھٹایا جا رہا ہے۔ پورے کشمیر میں بھی نئی حلقہ بندی کی جا رہی ہے، یا کچھ اس طریقے سے جو باہر سے لوگ لا رہے ہیں ان کو وادی کشمیر میں زیادہ آباد کیا جائے گا جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ رائے شماری کروائی جائے، اور ہندوستان جو ہے 50 کی دہائی سے لے کر اب تک جو ہے کبھی رائے شماری کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اس نے یہ حربہ استعمال کیا تھا کشمیری قوم کو دھوکہ دینے کے لیے اور بین الاقوامی برادری کو دھوکہ دینے کے لیے۔ اس کا کبھی بھی ارادہ نہیں تھا ریفرینڈم کا، کیونکہ انہوں نے لوگوں کی خواہش کے خلاف یہ فیصلہ کیا ہوا ہے، مسلط کیا ہوا ہے، ورنہ کوئی مسئلہ نہ ہوتا۔ اگر یہ ان کی خواہشات کے مطابق ہوتا، اگر چلیں وہ مسلمان ہیں لیکن ان کی اکثریت اگر یہ چاہتی کہ وہ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو یہ مسئلہ ختم ہو جاتا۔
50 کی دہائی میں ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہاں کے لوگ جو ہے وہ ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے. تو اس کا مقصد یہ نہیں جو اقدامات کر رہے ہیں کہ وہ ریفرینڈم کروائیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ ریفرینڈم کا قصہ ہی ختم ہو جائے، کہ اس کی ضرورت نہ ہو. لوگ آئیں دیکھیں وہاں ہندو آباد ہیں. اب وہاں وہ کہتے ہیں کہ جی پتہ نہیں کس حد تک یہ مصدقہ ہے کہ وہ انہوں نے میپنگ کی ہے اور 1,00,000 مندر جو ہے ان کی نشاندہی کی ہے کہ یہ وہاں موجود ہیں. تو 1,00,000 مندر کا مطلب ہے 1,00,000 پجاری کے ساتھی، اس کے ساتھ کام کرنے والے، پھر جو سارے کے سارے جو آئیں گے وہاں لوگ جو ہے ان مندروں میں پورے ہندوستان سے چلیں گے، اور ہر سال پتہ نہیں کتنے لاکھوں لوگ جو ہے ملینز آف پیپل وڈ بی وزٹنگ. اسی طریقے سے وہ یہ اطلاعات ہیں کہ وہ بڑے بڑے انڈسٹریل اور ہاسپٹل کامپلیکسز بنا رہے ہیں جس میں جو مین پاور ہے، افرادی قوت ہے، وہ ہندوستان سے لائیں گے. اور یہ میں تھوڑی دیر پہلے ملازمتوں کا ذکر کر رہا تھا. یہ ملازمتیں ہیں کوئی تقریباً 4,80,000 کے قریب جو کشمیریوں کے لیے مخصوص تھیں. اچھا، اس میں کشمیر جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں کہ سن 1990 سے یا 1989 سے ایک ٹربیولنس کا شکار ہے، تو وہاں بچے پڑھ ہی نہیں پائے. اور اسی لیے یہ ایک قسم کا، ویسے بھی ان کے حقوق مسلمہ تھے، لیکن یہ ہے کہ آپ سوچئے کہ وہاں سے جو ہندوستان کے مختلف علاقوں سے لوگ چلیں گے اور وہ ان جابز کے لیے جو کشمیری بچوں کے لیے مخصوص تھے ان پہ کمپیٹ کریں گے. تو ایک یہ ہے کہ اس طریقے سے جو ہے. تیسرے یہ ہے کہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ان کی معیشت بٹھائی جا رہی ہے. وہ جو ان کی سیبوں کی فصل تھی یا زعفران کی تھی یا اخروٹ کی تھی یا دوسری جو بھی فصلیں ہیں، وہ ساری کی ساری جو ہے بیٹھ رہی ہیں. تو باہر سے آئیں گے انڈسٹریلسٹ اور وہ ان کو دوبارہ سے مہاراجہ کے دور میں لے جائیں گے ان لوگوں کو، اور صرف جو ہے مزدوری یا انسکل لیبر جو ہے اس میں کوئی ان کے لیے اپرچونٹیز بچیں گی. جو باقی کام ہیں جس میں کوالیفیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں کمپٹیشن کی ضرورت ہے، وہ خود گریب کر لیں گے. سو اٹ از دا بگیسٹ انسٹنس آف لینڈ گریب اینڈ گریبنگ لائیولیہوڈس آف دا کشمیری پیپل. صحیح. اچھا سردار صاحب، ابھی اگر بات کی جائے انڈیا اور چائنا کا جو اسٹینڈ آف تھا اور جو بھی وہ پوری سچویشن بنی لداخ میں جو ہوا، آپ چائنا میں سرو کر چکے ہیں بطور امبیسڈر، آپ کا زیادہ نظر ہے اور آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں جو فارن پالیسی ہے چائنا کی اسے بھی. تو اسے کس قدر ہم کشمیر کے معاملے سے جوڑ سکتے ہیں اور کس قدر اسے جو August 5 کا موو تھا اگین اس کے ساتھ اسے کتنا جوڑا جا سکتا ہے، اور اس میں چائنا کی انوالومنٹ کس طرف جائے گی؟ اس میں جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جو اسٹینڈ آف ہوا ہے ہندوستان اور چین کے درمیان، اس کا دونوں چیزوں سے براہ راست تعلق ہے. یعنی August 5 سے بھی تعلق ہے اور مسئلہ کشمیر سے بھی تعلق ہے. August 5 سے اس لیے اس کا تعلق ہے کہ ہندوستان نے جو یک طرفہ، یہ کیونکہ یہ ایک بین الاقوامی معاملہ ہے، بین الاقوامی تنازع ہے، لیکن اس نے جو یک طرفہ غیر قانونی اقدامات کیے اس پہ کھل کر چین نے اعتراض کیا. یعنی ان کے دفتر خارجہ نے اعتراض کیا، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا کشمیر کے اوپر اجلاس ہوا گزشتہ برس، وہ چین کی ایما پر اور چین کی سہولت کاری کی وجہ سے ہوئی. چین کی یہ حیثیت ہے سلامتی کونسل میں کہ یہ مستقل رکن ہے سلامتی کونسل کا، تو اس وجہ سے ہوا. تو براہ راست تعلق ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ ہندوستان نے لداخ جو ہے وہ متنازع ہے. ہندوستان اقصائی چین لداخ جو ہے یہ ہندوستان اور چین کے درمیان متنازع ہے، ان کے بعض حصے، اور اسی لیے وہاں ایک لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے جو لداخ کی سرزمین سے گزرتی ہے. تو لداخ کے اوپر یک طرفہ اقدامات کر کے اس نے چین کے موقف کو یکسر مسترد کر دیا ہندوستان نے. اس کے اوپر چین کو اعتراض تھا. دوسرے یہ ہے کہ جو ہندوستان ہے اس میں لداخ سے وہاں جو ان کی لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے اس تک کئی سڑکیں بنا رہا تھا. اس نے پل بنائے، وہاں ایئر بیس بنائی، اور یعنی یہ نہ صرف اس قبضے کو مستقل کرنا چاہتا تھا بلکہ
آپ کو یاد ہوگا کہ راجناتھ سنگھ جو ان کا وزیر دفاع ہے، اس نے 5 اگست کے بعد یہ بیان دیا تھا کہ اب جو مقبوضہ کشمیر کے اوپر دوبارہ سے قبضہ کرنے کے بعد ان کے اہداف 2 ہیں، ایک فوجی کارروائی کے ذریعے آزاد کشمیر کو لینا اور اس کو وہ پاکستان آکوپائڈ کشمیر کہتے ہیں، اور دوسرے جو ہے اقصی چین کو واپس لینا۔ تو جب ان کے کمانڈروں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں یا ان کے سفارتکاروں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں تو چین نے دونوں اقدامات، جو 5 اگست کا اقدام تھا اور جو 31 اکتوبر گزشتہ برس جو ہے انہوں نے ریاست کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا اور ان کو یونین ٹیریٹریز قرار دیا تھا اور نقشے جاری کیے تھے، جو جعلی نقشے تھے وہ جاری کیے تھے، ان کے اوپر شدید اعتراض کیا ہے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ چین کی مداخلت کی وجہ سے یا ہندوستان اور چین کے درمیان تصادم کی وجہ سے مسئلہ کشمیر کی بین الاقوامی جہت میں اضافہ ہوا ہے، کیونکہ ہندوستان 72 سال سے کوشش کر رہا ہے کہ اسے اندرونی معاملہ قرار دے دے۔ اس نے جلدی سے اپنے آئین میں بھی لکھ دیا تھا کہ یہ جو کشمیر کا علاقہ ہے، جموں کشمیر جو ہے، ہندوستان کا انٹیگرل پارٹ ہے، یا اس سے الگ نہیں اسے کیا جا سکتا۔ یعنی یہ کہا کہ یہ اس کی جو ریاست کی جغرافیائی حدود ہیں اس میں شامل ہے اور اس کی وہاں ساورنٹی ہے۔ اچھا، جو ساورنٹی ہوتی ہے وہ لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہے، وہ یہ نہیں کہ کوئی یونیلیٹرل ڈیکلریشن کر دے دلی میں بیٹھ کے تو اس سے جو ہے کشمیری اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ کشمیری تو ہندوستان سے نفرت کرتے ہیں، انہوں نے ہندوستان کے کئی چہرے دیکھے ہیں، سیکولر چہرہ بھی دیکھا ہے اور اب جو ہے ہندوتوا کا چہرہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ وہ ان تمام چہروں کو پہچانتے ہیں، یہ شفاف چہرے ہیں، ان کی کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہے، بلکہ ان کی کشمیریوں کے ساتھ دشمنی ہے۔ کووڈ-19 میں بھی ان کے وہ اس طریقے سے حفاظت نہیں کر رہے کیونکہ وہ ان کو دشمن سمجھتے ہیں، اور ان کو صرف دلچسپی جو علاقے میں ہے یا ہندوؤں سے ہے یا وہاں پنڈتوں کی ایک اقلیت ہے جو برملا یہ کہتے ہیں کہ جناب 1947 سے پہلے وہ حکمرانی کرتے تھے، تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ جو مزدور، کسان یا اس قسم کاشتکار قسم کے لوگ جو تھے، یا یہ پہاڑی لوگ، یا یہ جو ٹھیک ہے کشمیری جو ہے وہ قالین بافی کرتے تھے، کشمیری جو ہے کشمیری مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، تو انہوں نے کوئی اپنے لیے ایک معاشی مقام بھی بنایا، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ حکمران ہم ہیں اور ابھی ان کا وہ غرور گیا نہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ، اور وہ کیسے حکمرانی کرتے تھے کہ حکمران کوئی بھی ہو، راجہ مہاراجہ کوئی بھی ہو یا یہاں تک کہ افغان رولرز آئیں تو وہ اس کے ارد گرد جو ہے ایک حلقہ قائم کر لیتے تھے اور اس کے ذریعے جو حکمرانی کرتے تھے۔ تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس چین کی وجہ سے یہ ایک مزید ایک بین الاقوامی مسئلہ ہوا ہے، اور اس کا ان دونوں جو آپ نے کہا مسئلہ کشمیر اور ہندوستان کے غیر قانونی اقدامات کے ساتھ براہ راست تعلق ہے۔ اچھا، ایک اور چیز یہ ہے کہ اس وقت انڈیا جو ہے وہ تنہا ہو چکا ہے، ایک طرح سے کہیں خطے میں ایٹ لیسٹ اس کے مسائل چل رہے ہیں، چلیں تنہا ہم نہ کہیں، چائنا کے ساتھ مسئلہ ہے، پاکستان کے ساتھ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، نیپال جیسے ملک نے بھی انڈیا کو اپنا نقشے کا جو بھی ان کا مسئلہ چل رہا ہے، اس کے علاوہ بنگلہ دیش کے ساتھ جو سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ تھا اس پہ بھی مسائل چلے۔ تو اس ساری سچویشن میں خطے میں ایک طرف تو انڈیا ظاہری بات ہے کہ ایک ریجنل سٹیبلٹی کو تھریٹ بن چکا ہے، لیکن پاکستان کے لیے کیا اپرچونٹی لائے کرتی ہے ڈپلومیٹک لیول پہ کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم مزید بھارت کو تنہا یا پھر کارنر کہا جائے، کارنر کر سکتے ہیں؟ ہندوستان واقعی تنہا ہو چکا ہے، آپ درست کہہ رہے ہیں، یعنی اس کے نیبرہڈ میں تنہا ہو چکا ہے۔ اس میں نیپال ہو، شری لنکا ہو، بنگلہ دیش ہو، بھوٹان ہو، اس کے علاوہ مالدیوز ہو، یہ سارے کے سارے جو ہے ہندوستان کے مخالف ہیں۔ افغانستان کے ساتھ بھی انہوں نے بدنیتی کا مظاہرہ کیا ہے اور وہاں بھی انہوں نے فساد پھیلانے کی کوشش کی ہے، تنہا ہے۔ لیکن ایک اور چیز یاد رکھیے گا کہ ہندوستانی جھوٹ بولتے ہیں اور بڑے اعتماد کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں۔ نریندر مودی نے جھوٹ بولا، اسے جب قوم کی طرف سے دباؤ آیا کہ بھئی چین کا جواب دو، اس نے تمہارے 20 لوگ مار دیے ہیں، تو انہوں نے کہا ہم نے 40 مار دیے ہیں۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ چین کے صرف 4 لوگ مرے، اور انہوں نے اس لیے نہیں بتایا
کہ ہندوستان کو فیس سیونگ دے دیں. وہ انہوں نے جھوٹ بولا کہ ہم نے 40 مارتی ہیں تاکہ 20 سے دگنے نظر آئیں. پھر نریندر مودی جو ہے جب اس سے پوچھا گیا کہ جناب یہ 20 لوگ مارے گئے ہیں تو ان کا 20 لوگ مرنے سے پہلے چینیوں کو سبق سکھا گئے تھے. وہ کیا سبق سکھایا انہوں نے کہ تم بھی اسی طریقے سے جو ہے شکست کھایا کرو, ہزیمت کا شکار ہوا کرو. پتہ نہیں کون سا سبق سکھایا. اچھا, دوسری یہ ہے کہ نہ صرف ان کی قیادت جھوٹ بولتی ہے بلکہ اب یہ ہے کہ ان کے جو تجزیہ کار ہیں جن کو مودی میڈیا یا گودی میڈیا کہا جاتا ہے وہ اس جھوٹ کو ہوا دیتے ہیں. میں ان کے تجزیے سن رہا تھا, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ چین کو منہ کی کھانی پڑی ہے اور چین سفارتی طور پر تنہا ہو چکا ہے. یعنی دیکھیے چین کا BRI ہے, بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے, جس میں کوئی تقریباً 70 کے قریب ممالک شامل ہیں اور جس میں $1 ٹریلین کے پروجیکٹس جو ہے اس وقت زیر تکمیل ہیں ساری دنیا میں, اور اس کا والیوم بڑھے گا. تو چین جو ہے اس وقت دنیا کی سب سے بڑی ٹرانس نیشنل پاور ہے آفٹر دا یونائٹڈ اسٹیٹس. اس وقت اگر یونائٹڈ اسٹیٹس کا آپ دیکھیں, ریاستہائے متحدہ امریکہ کا, تو ان کا جو نیٹ ورک ہے وہ عسکری زیادہ ہے بین الاقوامی سطح پہ اور معاشی کم ہے, اور چین کا جو ہے معاشی نیٹ ورک بڑا ہے اور عسکری کم ہے. لیکن چین کی بھی عسکری صلاحیت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے, خاص طور سے اس کے اپنے ہمسائے کے ریجنز میں جو قریب کے ریجنز ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستانی یہ نہیں مان رہے کہ وہ تنہا ہیں یا آئسولیٹ ہو گئے ہیں. تو یہ ایک ڈیلوژن کی کیفیت ہے, یہ اپنے آپ کو سہارا دینے کے لیے اس کیفیت. جو آپ کا سوال کہ پاکستان اس سلسلے میں کیا کرے, تو پاکستان کو اس سلسلے میں کچھ کرنے کی ویسے اس لیے بھی ضرورت نہیں ہے کہ ہندوستان خود بہت سنگین غلطیوں کا ارتکاب کر رہا ہے. یعنی یہ فسطائیت کا کھیل کب تک چلے گا؟ جب آپ لوگوں کی گردنیں کاٹیں گے, جب آپ ان کے گھر جلائیں گے, جب انسان کو انسان نہیں سمجھیں گے, جب اس سطح پہ آپ جھوٹ پھیلائیں گے, تو آخر یہ عمارت منہدم ہوتی ہے. یہ ظلم کی اور سفاکیت کی یہ عمارت گرتی ہے. یہ عمل ہندوستان میں شروع ہو چکا ہے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو میں نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ ہندوستان جو ہے وہ ایک مصنوعی ریاست ہے. اس کے شمال کا جنوب سے اور اس کے مشرق کا مغرب سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی ایک ہی تھا ان کا سیکولرزم, ایک آئیڈیالوجی تھی, لیکن انہوں نے اس آئیڈیالوجی کو چیلنج کر دیا ہے. اور صرف جو ہے یہ راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ نے نہیں کیا ہے, انہوں نے بہت سے لوگوں کو اکسایا ہے, ابھارا ہے. تو بڑی تعداد جو ہے وہ ہندوستان کو توڑنے میں مصروف ہے. یعنی گھر کے اندر سے ہی جو ہے اس کی دیواریں گرائی جا رہی ہیں, اس کی بنیادیں کمزور کی جا رہی ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہندوستان ٹوٹے, اس میں بڑا انتشار ہوگا. یعنی آپ آئسولیشن کی بات کر رہے ہیں, اس وقت بڑا خطرہ یہ ہے کہ ہندوستان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. تو جب اتنا بڑا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے تو اس کے مضر یا منفی اثرات پورے خطے پہ مرتب ہوتے ہیں. پاکستان کا جو میں سمجھتا ہوں میں کہ ایک تو چین سے جو ہمارا ایک قسم کا دوبارہ عسکری اور سفارتی سطح پہ ایک الائنمنٹ ہوا ہے, اس کو مضبوط تر کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا, پاکستان نے بڑا مثبت کردار ادا کیا ہے افغان پیس پروسیس کے سلسلے میں. اور تیسرے جو ہے خلیجی ریاستوں سے بھی اور ایران کے ساتھ معاملات کی حساسیت کے باوجود بڑی متوازن پالیسی پاکستان نے فالو کی ہے, اور اسی وجہ سے واشنگٹن کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں. تو یہ جو آپ اپنے مثبت ایجنڈے پہ رہیں, کیونکہ ہندوستان کا چہرہ خود بخود بے نقاب ہو خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں. گزشتہ برس آپ کو یاد ہوگا کہ جو اگست, ستمبر, اکتوبر کو کشمیر کو اس قسم کی پریس ملی جو برسوں میں نہیں ملی تھی, اور ہندوستان کے جتنے بھی جرائم ہیں تمام پابندیوں کے باوجود, مقبوضہ کشمیر میں جن جرائم کا وہ ارتکاب کر رہا ہے تمام پابندیوں کے باوجود وہ دنیا کے سب سے بڑے اخبارات نے اور دنیا کے سب سے بڑے ٹیلی ویژن نیٹ ورکس نے ان کو بے نقاب کیا. تو میں کہتا ہوں کہ
کشمیریوں کا حق ہے، حق خود ارادیت، وہ اس ایجنڈے پہ قائم رہیں. پاکستان اس کا دفاع کر رہا ہے، اس کی وکالت کر رہا ہے، اور ہمارے جو ہے لاکھوں دوست ہیں باہر ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، تو ان کی مدد سے ہم آگے بڑھیں اور بین الاقوامی سطح پہ جو ہے اقوام متحدہ میں یا دوسرے جو کثیر الملکی ادارے ہیں، ملٹی لیٹرل فورمز، اس میں ہم اپنی قوت کو بڑھائیں، انٹرنیشنل سول سوسائٹی کو ساتھ لے کے چلیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمارا جو مثبت ایجنڈا جو ہے وہ ہندوستان کے لیے زیادہ نقصان دہ ہے بنسبت اس کے کہ ہمارا کوئی رد عمل کا ایجنڈا. رد عمل کے بارے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میں نے یہ سب لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ڈپلومیٹک فرنٹ ہو یا کہ فوجی فرنٹ ہو یا سیاسی فرنٹ ہو، ہمیں ہندوستان کے ساتھ ایک اوفینسو پاسچر لینا چاہیے، ڈیفینسو نہیں لینا چاہیے. ڈیفینسو کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ ہمارے اوپر الزامات لگا رہے ہوتے ہیں یا اقدامات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں. ہم یہ بتاتے ہیں کہ جی آپ آزاد کشمیر کو ہم سے نہیں لے سکتے، آپ گلگت بلتستان میں شرارت نہیں کر سکتے، ہماری طرف سے شدید رد عمل ہوگا، آپ بلوچستان میں جو ہے مداخلت نہیں کر سکتے، آپ کراچی میں انتشار نہیں پھیلا سکتے، آپ کی دہشت گردی کا ہم مقابلہ کریں گے. یہ بڑی حد تک دفاعی ایجنڈا ہے. اوفینسو ایجنڈا یہ ہوگا کہ آپ ہندوستان کے علاقوں کی بات کریں کہ وہاں مثلا جو پنجاب جسے لوگ خالستان بھی کہتے ہیں کہ وہاں کی صورتحال غیر تسلی بخش ہے. بالکل. اسی طریقے سے جو ہے تامل ناڈو میں دیکھ لیجئے، اسی طریقے سے جو ان کی نارتھ ایسٹرن سٹیٹس ہیں ساری کی ساری، وہاں پھر دلت لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ کچھ اس طریقے سے گفتگو کیجیے کہ نہ صرف آپ بلکہ بین الاقوامی برادری پوچھنا شروع کر دے ہندوستان سے کہ آپ کیوں اتنا ظلم ڈھا رہے ہیں. تو اور دوسرے یہ جواب دیا جائے کہ مطلب افواج پاکستان کو تیار رہنا چاہیے، افواج پاکستان کو تیار رہنا چاہیے، تیار ہیں، اور پوری قوم کو تیار رہنا چاہیے. ہندوستانیوں کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ہندوستانی افواج کے سلسلے میں یہ کبھی کسی فوج سے نہیں لڑیں گے، یہ نہتے سویلین سے لڑتے ہیں. یعنی یا تو اپنی آبادی کا قتل کرتے رہتے ہیں، مختلف قسم کے جو ہے آپ پورے کے پورے ہندوستان میں دیکھ لیجئے، وہاں جو اتنی سیپریٹسٹ موومنٹس ہیں پنجاب میں، جو سیپریٹسٹ ہوں نہ بھی ہوں، یعنی یہ مطلب ہے ان آرمڈ سویلینز کو ضرور مارتے ہیں، بے شک وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، ان کا مطلب وتیرہ یہی ہے. اچھا، دوسرا پھر جو ان کی عسکری تاریخ ہے اس کا طرۂ امتیاز یہ ہے کہ یہ مقبوضہ علاقے میں، مقبوضہ جموں کشمیر میں پہلے لوگوں کو نہتہ کرتے ہیں، اس کے بعد مارتے ہیں، اس کے بعد فتح کا جشن مناتے ہیں کہ جی ہم بہت طاقت و بہادر ہیں اور بہت مسکلر ہیں. تو ابھی جو ہے میں یہ اکثر یہ گفتگو دہراتا رہتا ہوں کہ ان کا جو ڈی جی پولیس ہے وہ کہتا ہے کہ جی 230 تھے ٹوٹل جو ملیٹنٹس ہیں، نام نہاد جنگجو. تو کہتا ہے کہ جی اس میں سے اول تو ان کی فگرز چینج ہوتی رہتی ہیں، کبھی 300 بتاتے ہیں، کبھی 230 بتاتے ہیں. پچھلے دن وہ یہ کہہ رہا تھا کہ 100 ہم نے مار ڈالے ہیں، 100 ہم نے گرفتار کر لیے ہیں. کبھی کہتا ہے 100 بچ گئے ہیں، کبھی کہتا ہے 33 بچ گئے ہیں، کبھی کہتا ہے 50 بچ گئے ہیں. تو اس میں 4 قسم کی افواج وہاں متعین ہیں، یعنی مطلب ہے فوجی یا نیم فوجی دستے. ایک افواج جو ان کی کورز وہاں موجود ہیں باقاعدہ، اور وہ طول و عرض میں پھیلی ہوئی ہیں جموں کشمیر کے مقبوضہ علاقے میں. دوسرے جو ہے ان کی CRPF ہے، سینٹرل ریزرو پولیس فورس ہے، پھر BSF ہے، بارڈر سیکیورٹی فورس ہے، اور پھر مقامی پولیس ہے، JNK پولیس جو. تو ان سے جو ہے وہ حملے کروا کے سارے کے سارے وہ کس پہ، یعنی یہ 9 لاکھ جب فوجی بنتے ہیں تو مقابلہ کس کا کر رہے ہیں؟ 250 لوگوں کا. اس میں سے بھی جو ہے وہ گھٹ گھٹا کے اب جو ہے 33 سے 100 کے قریب رہ گئے ہیں. تو اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میں نے لوگوں کو کہا ہے کہ اپنی تلوار کی دھار کو تیز رکھیں اور اپنے گھوڑوں کو بھی تیار رکھیں، کیونکہ آپ کی امن پسندی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دشمن آپ کے اوپر وار نہیں کرے گا. بالکل.
تو اسے سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے، اور ہمیں تھوڑا سا اوفینسو بھی ڈپلومیٹک لیول پہ جانا ہوگا. تھوڑا سا نہیں، مکمل اوفینسو جانا ہوگا. ایک اور چیز یہ ہے کہ اقوام متحدہ جو ہے اب اس پہ ہمیں کتنا ریلائی کرنا چاہیے؟ کیا وہ آبسلیٹ ہو چکا ہے اس کا کوئی، کیونکہ اپنی قراردادوں پہ تو وہ عمل نہیں کروا سکتا، یہ ہم نے دیکھ لیا. بہت کم انحصار کرنا چاہیے، لیکن اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں اقوام متحدہ کے پاس جانا نہیں چاہیے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ اقوام متحدہ جو ہے وہ اقوام متحدہ نہیں ہے جو 50 کی دہائی میں تھا، 1950 کی دہائی میں تھا. اقوام متحدہ کو اب ثانوی یا ثالثی حیثیت دی جا چکی ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی جو کووڈ-19 میں اگر آپ دیکھیں تو اس کو کوئی لیڈرشپ کا رول نہیں دیا گیا. سیکرٹری جنرل جو ہے گاہے بگاہے بیانات دیتے رہے، لیکن اصل فیصلے جو ہے وہ برٹن ووڈز انسٹیٹیوشن نے کیے ہیں یا اپنی اپنی حکومتوں نے کیے ہیں. انہوں نے وسائل اکٹھے کرنے کی کوشش کی ہے. اقوام متحدہ کو کوئی ایسا مرکزی یا کلیدی رول نہیں تھا قیادت کا. تو سلامتی کونسل جو ہے وہ بٹی ہوئی ہے 2 حصوں میں. ایک جو ہے مستقل ارکان ہیں اور غیر مستقل ارکان ہیں. غیر مستقل ارکان کا رول جو ہے وہ برائے نام ہے، اور جو مستقل ارکان ہیں اس میں سے جو 3 ارکان ایسے ہیں، امریکہ، برطانیہ اور فرانس، وہ ہندوستان کے موقف کی حمایت کرتے ہیں، بلکہ ایک حد تک دیکھا جائے تو وہ ہندوستان کو پروٹیکشن دیتے ہیں. یعنی میری اکثر ان کے قائدین سے اور ان کے جو ہے سول سوسائٹی کے نمائندوں سے بات ہوئی ہے کہ بھئی آپ کا خود میڈیا کہہ رہا ہے، آپ کے جو سفارت خانے وہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے بے دردی سے وہ کشمیریوں کو قتل کر رہے ہیں یا نسل کشی کر رہے ہیں. تو آپ کے پارلیمنٹیرینز کہہ رہے ہیں، تو آپ کیوں خاموش ہیں؟ مصلحت کی وجہ سے. اور اس قسم کی مصلحت کوشی جو ہے ماضی گواہ ہے، ماضی کی تاریخ گواہ ہے کہ وہ اس قسم کے یہ جو اپیسرز ہوتے ہیں ان کے لیے بھی نقصان دہ ہوتی ہے. دوسری جنگ عظیم اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ جو اس وقت کے بڑے بڑے ممالک تھے انہوں نے ہٹلر کے ساتھ سمجھوتا کرنے کی کوشش کی کہ جناب کسی طریقے سے جرمنی سے ہمارے تعلقات خراب نہ ہوں. اور ان کا بنیادی ان کی 2 چیزیں تھیں، ایک جنگ کا خوف اور دوسرا یہ کہ ان کو پہلی جنگ عظیم لڑ چکے تھے، اور دوسرا یہ کہ ان کے معاشی مفادات. تو کیا حشر ہوا؟ دوسری جنگ عظیم ہوئی، اس کی تباہ کاریاں آپ کے سامنے. ابھی جو بھارت کو، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایلوژن ہے، یہ مغرب کی خام خیالی ہے کہ بھارت جیسا ملک ان کی نوکری چاکری کر کے تو چین کا راستہ روکے گا. اور اس خام خیالی میں وہ بھارت کو تھپکی دیے جا رہے ہیں. ابھی بھارت کو ایک اور مایوسی یہ ہوئی ہے، سینہ تان کے وہ چلے گئے چین کے سامنے، تو واشنگٹن سے تو کوئی مضبوط آواز نہ آئی. پومپیو نے ایک بیان دیا اور ایک پھسپھسا سا بیان جو ہے وہ صدر ٹرمپ نے دیا کہ جناب ہم ثالثی کریں گے. بالکل بھائی، کبھی چین اور ہندوستان کے درمیان امریکہ ثالثی کر سکتا ہے؟ یا میں سوال کو یوں دہراتا ہوں کہ کیا چین جو ہے میکسیکو اور امریکہ کے درمیان ثالثی کر سکتا ہے کسی معاملے کے، یا امریکہ اور کینیڈا کے درمیان اگر اختلافات ہو؟ ایسا نہیں ہوتا. تو ان کو کوئی حمایت نہیں ملی. یہ جو سینہ ٹھونک کے یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم لوگ جو ہیں وہ ساری دنیا میں ہماری جو آؤ بھگت ہے، جڑے ہوئے ہیں، چین آئسولیٹڈ ہے، اور اس میں سب سے بڑی مثال دیتے ہیں امریکہ کی. تو اس وقت جب وقت تھا تو امریکہ کی بھی طرف سے کوئی خاص آواز نہیں آئی. تو اقوام متحدہ پہ آپ زیادہ انحصار نہیں کر سکتے. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ ہندوستان کے اوپر صرف 2 قسم کا دباؤ ہوتا ہے، کوئی تیسری قسم کا دباؤ نہیں ہے، اور تیسری قسم کا بھی ہمیں پیدا کرنا چاہیے. 2 دباؤ جو ہیں وہ ایک ہے عسکری دباؤ ہوتا ہے کہ وہ اس کی وجہ سے، مطلب انہوں نے یہ ہے کہ جو یہاں کشمیر میں مزاحمت ہوتی تھی، مسلح مزاحمت ہوتی تھی، اس کے بارے میں انہوں نے بڑی چالاکی اور عیاری سے دنیا کو یہ بتا کہ یہ دہشت گردی ہے. یعنی لوگوں کے گھر لوٹ رہے ہیں یا ان کے گھروں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، تو وہ جب دفاع کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ دہشت گردی ہے. تو اس کی وجہ سے انہوں نے وہ مزاحمت جو ہے اس کو اب 200 سے 300 ملیٹنٹس تک محدود کر دیا ہے. رائٹ. ٹھیک ہے جی.
ہم انہیں ملیٹنٹس نہیں، ہم انہیں فریڈم فائٹرز کہتے ہیں. تو وہ کر دیا. دوسرا جو پریشر جو ہندوستان کے لیے جو ہے نقصان دہ ہے وہ ہے بین الاقوامی رائے عامہ، بین الاقوامی برادری کا دباؤ. وہ اقوام متحدہ کا ایک پلیٹ فارم موجود ہے جہاں سے آپ جنریٹ کر سکتے ہیں. اقوام متحدہ فیصلہ کرے نہ کرے، دنیا بھر کی پارلیمنٹس میں جائیں، ہم گئے ہیں اور وہاں ان سے بات کی ہے اور وہاں آپ کی بات سننے کے لیے لوگ تیار ہیں. اور جو تھنک ٹینکس ہیں یا ان کے جو اور باشعور کمیونٹی ہے اس سے گفتگو کیجیے تاکہ ایک بین الاقوامی سطح پہ دباؤ ہو. ابھی ہم پچھلے دنوں ہم نے ایک ویبینار کیا تو اس میں برطانیہ کے ایک رکن پارلیمنٹ انہوں نے یہ کہا کھل کر، بڑے بابانگ دہل انہوں نے کہا کہ نریندر مودی جو ہے ایک وار کرمنل ہے اور میں اسے ہیگ میں دیکھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے جی، اتنی یہ انہوں نے کہا. تو اس قسم لوگ وہاں کھل کے گفتگو کرتے ہیں، کوئی کسی قسم کی احتیاط نہیں برتتے. تو بین الاقوامی دباؤ بہت ضروری ہے اور اس میں آپ کو بعض پلیٹ فارمز کو استعمال کرنا چاہیے. جو تیسرا ہم بالکل ہی نہیں استعمال کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہندوستان کی آبادی جو 1.3 بلین لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے، بلکہ ان کی اکثریت جو ہے وہ نریندر مودی کے ساتھ نہیں ہیں، امت شاہ اور راجناتھ سنگھ کے ساتھ نہیں ہیں، یا موہن بھگوت کے ساتھ نہیں ہیں. وہ سارے کے سارے جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ امن اور سکون سے زندگی گزاریں، پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں. ان میں سے کتنے لوگ یہ کہتے ہیں، انہیں بہکایا جاتا ہے کہ کشمیریوں کو آزادی دے دو. اگر وہ آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو کیوں آپ نے یہ نوآبادیاتی قبضہ کیا ہوا ہے وہاں. تو میں مختصراً یہ کہوں گا کہ عسکری دباؤ بھی رہنا چاہیے، بین الاقوامی رائے عامہ کا دباؤ بھی ہونا چاہیے، اور ہندوستان کی سول سوسائٹی کی آواز بھی اس میں شامل ہونی چاہیے. بہت شکریہ صدر صاحب آپ کے وقت کا، اور کافی کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا اور کافی ہمارے جو کانسیپٹس ہیں وہ کلیئر ہوئے. خواتین و حضرات، اسی کے ساتھ مخدوم شہاب الدین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.